نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو انصاف پر مر مٹتے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ جن کے قلم ایسے فیصلے لکھیں جو ظلم پر مبنی ہو۔ 19 سال بعد ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنا پر مقدمے سے بری کر دیا۔ جب پولیس اہلکار ان کی رہائی کا حکم لے کر جیل پہنچے تو اس بے گناہ کو وفات پائے 2 سال ہو چکے تھے۔ کسی کی جان گئی، ان کی ادا ٹھہری۔ خاص طور پر جوانی کا زمانہ تو انسان کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا اس نوجوان کے یہ 19 سال قیمتی نہیں تھے؟ 19 سال کی حسین بانو کو خزاں میں بدلنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ناظرین، جب معاشرے میں بگاڑ آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ انصاف کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے اجڑ جاتے ہیں جہاں انصاف کے پیمانے بدل جائیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک طوطا طوطی کہیں جا رہے تھے۔ رستے میں ایک ویران جگہ دیکھی۔ طوطی نے پوچھا، یہ شہر اور علاقہ کیوں تباہ ہوا؟ طوطے نے کہا، الوؤں کی وجہ سے، کیونکہ یہ منحوس جانور ہے، جہاں بیٹھتا ہے اسے ویران کر دیتا ہے۔ الو کہیں قریب ہی بیٹھا سن رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ نحوست ہم الوؤں میں نہیں بلکہ بے انصافی میں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، جہاں انصاف کا پیمانہ کمزوروں کے لیے الگ اور طاقتوروں کے لیے الگ ہو، وہ معاشرہ کبھی پرامن نہیں ہو سکتا۔ وہاں ایسی دہشت گردی جنم لیتی ہے جو سب کا امن و سکون غارت کر کے رکھ دیتی ہے۔ صدیوں پہلے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونے کی تعلیم دی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہاں تک فرمایا تھا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لیے تو تباہ ہوئیں کہ کم تر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جس معاشرے میں بھی انصاف قائم ہوا وہ مثالی بن گیا، وہ ترقی کر گیا، وہاں رزق کی کشادگی ہو گئی، وہاں جرائم ختم ہو گئے۔ جب کبھی انصاف کے پیمانے بدل گئے، کمزور ملکوں اور قوموں کے لیے الگ الگ اور طاقتوروں کے لیے الگ، وہاں افراتفری شروع ہو گئی۔ انصاف کے بارے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، کوئی معاشرہ کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرون اولیٰ میں امیر و غریب، خواندہ و جاہل، عوام و خواص، رعایا اور بادشاہ انصاف کے معاملے میں برابر ہوتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع عام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام منتظمین کو جمع کر کے فرمایا، ان میں سے اگر کسی نے انصاف میں کمی کوتاہی کی ہو تو وہ بدلہ اس وقت لے سکتا ہے۔ تاریخ ایسے واقعات اور مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ حکمرانوں نے احتساب کے لیے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا۔ کوئی بھی سربراہ مملکت عدالت میں حاضری سے مستثنیٰ نہیں رہا۔ بڑے بڑے حکمران، بادشاہ عدالت میں گئے، اپنے خلاف قائم ہونے والے مقدمات کا طوعاً و کرہاً سامنا کیا تو جان بخشی ہوئی۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں متعدد بار وقت کے چیف جسٹس، جس کو قاضی القضاء کہا جاتا تھا، نے ریاست کے سربراہ کو عدالت میں طلب کر کے باز پرس کی۔ خلیفہ صالح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں مفسدین کی طرف سے اپنے اوپر لگنے والے 8 الزامات کے عوام کی عدالت میں تسلی بخش جواب دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلاف ایک یہودی کی طرف سے دائر کیے گئے دعوے کے بعد قاضی شریع کی عدالت میں بنفس نفیس پیش ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حضرت ابی بن کعب کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے میں حاضر ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سلطان محمود تغلق کے خلاف ایک ہندو نے عدالت میں دعویٰ کیا۔ قاضی نے سلطان کو عدالت میں طلب کیا۔ وہ بغیر کسی تاخیر قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور ملزم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ یہ ہیں سنہری روایات میں سے وہ چند گوشے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ جب ایک عام شہری بھی ملک کے سربراہ سے وضاحت یا جواب طلب کر سکتا تھا، ہر زمانے میں مسلم حکمران عدالتوں میں حاضر ہو کر اپنے خلاف قائم ہونے والے مقدمات اور الزامات کا جواب دیتے رہے۔ میرے سامنے میز پر حدیث اور تاریخ کی مستند ترین کتابوں کا انبار ہے جن میں یہ تمام واقعات درج ہیں۔ سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے حاکم وقت پر عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے، عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے، کوئی استثناء حاصل نہیں تھا اور حق و سچ پر مبنی عدالتی فیصلوں کو قبول کیا۔ اب ایک اور نقطے کی طرف آ جائیں جو ناانصافی پر مبنی فیصلے کرتا ہے، تاریخ اس کا نام تک مٹا دیتی ہے۔ آئیے اس کی بھی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ 1608 کی بات ہے۔ گیلیلیو نے دوربین کے ذریعے جب چاند کو دیکھا، اس نے چاند کی گھاٹیوں اور پہاڑیوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ یہ لوگ چاند کو دیوتا سمجھتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ گیلیلیو گرفتار ہوا، مجرم ٹھہرا۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ تاریخ فیصلہ لکھنے والے جج کے نام سے بھی واقف نہیں۔ اسی طرح 1558 عیسوی میں پیدا ہونے والے برونی نے جب جاہل معاشرے کے سامنے کہا زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو قیامت برپا ہو گئی، اسے گرفتار کر کے روم کی پاپائیت کے حوالے کیا گیا۔ احتساب کی عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ ظلم پر مبنی فیصلہ لکھنے والے جج کا نام تک تاریخ کے صفحات پر موجود نہیں۔ ایک مثال اور لیجئے، جب فرانس کی ظالم بادشاہت کسانوں پر مقدمات بنا رہی تھی تو مادام رولان ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ظلم کے خلاف آواز تھی، گرفتاری ہوئی، مقدمہ چلا، جج نے پھانسی کی سزا سنائی۔ مادام آج بھی فرانس میں زندہ ہے، لیکن ناانصافی پر فیصلہ لکھنے والے جج کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ دوستو، قانون کو تو نسیم صبح کی سبک خرام اور صبح نو کی طرح پاک و شفاف ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے آنے والے نسلی کلنک کے اسی ٹیکے کو دیگر اقوام سے چھپاتی پھریں اور اپنے ماضی پر شرمسار رہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ انصاف کیسا ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔